Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کھول دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرتے، لیکن وہ ماپ کر جتنا چاہتا ہے رزق نازل کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو جانتا بھی ہے اور اسے دیکھ بھی رہا ہے۔ وہی ہے جو بارش نازل کرتا ہے جبکہ وہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی کام بنانے والا ہے اور تعریف والا ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی تخلیق ہے، اور جو کچھ ان دونوں میں اس نے مخلوقات میں سے پھیلا رکھا ہے وہ نشانی ہے، اور وہ جب چاہے ان کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ پہلے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو جو مومن ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، بشارت عطا کرتا ہے، خوشخبری دیتا ہے۔ پھر نبی کو خطاب ہوتا ہے، کہہ دیجئے کہ میں اپنے اس دعوت اور اس عمومی پیغام جو اللہ کی طرف سے پہنچاتا ہوں، اس کا کوئی اجر، کوئی اجرت، کوئی معاوضہ اور بدلہ نہیں مانگتا ہوں۔ ہاں بس یہ کہ آپس میں رشتہ داری کا خیال رکھو اور محبت رکھو، اور جن اعمال سے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے ان اعمال سے بھی محبت کرو اور کرو، اور جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو اس کا مزید عطا فرمائے گا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ گھڑا، قرآن کریم پیش کیا اور یہ ان کا کلام ہے، حالانکہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کہنے والے خود جھوٹے ہیں، اور اپنے نبی کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اگر وہ چاہتا تو تمہارے دلوں پر مہر لگا دیتا، لیکن نہیں، اللہ رب العزت جسے چاہتا منتخب کر لیتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت باطل مٹاتا ہے اور حق کو ثابت کر دیتا ہے۔ یہ وہ اپنی قدرت سے، اپنے کلام سے اور اپنی گفتگو سے کرتا ہے، اور وہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے بندوں کی، ان کے گناہ، ان کے معصیات معاف کرتا ہے، اور جو بھی انسان کر رہا ہے اللہ جانتا ہے، اور وہ قبول کرتا ہے جب مومن جو ہے کوئی دعا کرتا ہے، نیک عمل کرنے والا عمل کرتا ہے اور اپنا فضل مزید عطا کرتا ہے۔ کافروں کے لیے سخت ترین عذاب۔ آگے اللہ رب العزت اپنے مصلحت کا ذکر فرما رہا ہے، اور اس میں اس کی قدرت بھی پوشیدہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو اپنے تمام بندوں کو مالا مال کر دیتا، تمام بندوں کو کشادہ رزق عطا فرما دیتا، لیکن سارے کے سارے لوگ مالدار ہو جائیں، خوشحال ہو جائیں، ان کو کشادہ رزق مل جائے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ لا بغوا فی الارض، زمین میں فساد برپا ہو جائے گا، وہ بغاوت پر آ جائیں گے، سرکشی پر اور طغیان پر آ جائیں گے، کیونکہ جب سارے کے سارے لوگ ہی مالدار ہو جائیں گے تو جو ایک نظام ہونا چاہیے تھا معاشرے کا وہ بگڑ جائے گا۔ کہیں پر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کسی کو بہت مالدار کیا، کسی کو مقدور بھر رزق دیا، یعنی محدود رزق دیا،
اس کا نظام اللہ نے ایسا بنایا کہ ہر آدمی ایک دوسرے کا محتاج ہے. بڑا آدمی چھوٹے کا محتاج ہے، چھوٹا آدمی بڑے کا محتاج ہے. آج بڑے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر تمام اعلیٰ قسم کی چیزیں وہ کھاتے ہیں، اپنے استعمال میں لاتے ہیں، تو اسے کسی بڑے بنانے والے نے نہیں بنایا ہے، کسی مالدار آدمی نے نہیں بنایا ہے. اس میں اگر خون پسینہ کسی کا لگا ہے تو وہ غریب اور مزدور ہے، وہ غریب اور مزدور ہے، وہ لیبر ہے. آدمی مرسیڈیز پر چل رہا ہے تو مرسیڈیز بنانے والا کوئی بہت بڑا آدمی نہیں ہے، اس کے ہاں وہ جو نوکر چاکر مزدوری پر کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کا خون پسینہ ہوتا ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا کپڑا انسان پہن رہا ہے تو وہ کوئی کروڑ پتی ارب پتی نہیں بنا رہا ہے، وہ تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا اے سی میں عیش کر رہا ہے. محنت مزدوری کرنے والا وہ کپڑا بن رہا ہے اور اس کے بعد وہ آپ تک پہنچ رہا ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا کھانا اور پھل یا دیگر تمام چیزیں مقویات یہ جو مالداروں تک پہنچ رہی ہیں، اور وہ جب چاہتے ہیں بغیر کسی اس کے تأمل کے، بغیر کسی جھجک کے پیسہ خرچ کیا اور اچھی سے اچھی چیز قسم کے خرید کے لے آ کے کھانے لگے، تو اس کا بنانے والا، اس کے محنت کرنے والا کوئی کروڑ پتی ارب پتی نہیں ہے، وہ تو وہی محنت مزدوری کرنے والا شخص ہے. کوئی پانی لگا رہا ہے، کوئی پھاوڑا چلا رہا ہے، کوئی گوڑائی کر رہا ہے، کوئی کھاد پاس دے رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. وہ کرنے والے ہیں، وہ کھیتیاں کرنے والے لوگ ہیں جو محنت کر کر کے خون پسینہ کر کے اپنا سامان مارکیٹ میں لا کے سستا بیچ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد مالدار ترین لوگ جو اسے کھاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر سارے لوگوں کو اللہ مالدار کر دیتا تو پھر کیا ہوتا کہ زمین میں فساد برپا ہو جاتا، کوئی کرنے کے لیے تیاری نہیں ہوتا. بھائی رکھی بات ہے کہ ایک کروڑ پتی اگر دوسرے کروڑ پتی سے کہے کہ تم میرے یہاں میری کھیتی جو ہے کیا بولتے 1000 بیگھے ہے، تم آ کے ہمارے یہاں کھیتی کرو، کہ چل نکل یہاں سے. سیدھی سی بات ہے. ایک فیکٹری کا مالک ہے، ایک دوسرے فیکٹری کا مالک ہے، دونوں اعلیٰ کہہ لیجیے خوب پیسہ کمانے والے ہیں. اب ایک فیکٹری کا مالک دوسرے فیکٹری کے مالک سے کہے کہ تم ہمارے یہاں کے محنت مزدوری کرو، تم کاریگر ہو، تو کہ نکل یہاں سے، تجھے ضرورت ہو آ کے میرے یہاں کر لے. ہے یا نہیں؟ تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ بڑے کو چھوٹے کا محتاج بنایا اور چھوٹے کو بڑے کا محتاج بنایا. عالی شان محل میں آدمی رہ رہا ہے، وہ اینٹ بنانے والا کون، وہ سیمنٹ بنانے والا کون، وہ اینگل اور سریا اور دیگر تمام چیزیں بنانے والا کون، وہ مزدور طبقہ ہے. اس نے محنت کی، اس کو پیسہ ملا، چیز آپ کے پاس پہنچ گئی. نظام بالکل برابر ہو گیا. کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو متوسط بنا دیا، کسی کو بہت زیادہ غریب بنا دیا، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ سب کو کشادہ رزق دے دیتا تو سارے کے سارے لوگ زمین میں فساد برپا کر دیتے ہیں مل کر. اور آج دنیا میں دکھائی بھی پڑ رہا ہے. یہی نہیں، صرف آپ حکومتی سطح پر لے لیجئے کہ ایک حکومت کسی بھی ملک کی مالدار ہے، وہ اپنے ملک کے اعتبار سے سمجھ لیجیے سب سے مالدار ہے، سب سے عظیم ہے، لیکن دوسرے ملک کے لحاظ سے وہ کمزور ہے. تو جو اس سے زیادہ مالدار ہے وہ اس کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے، جو اس سے زیادہ مالدار ہے وہ اس کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کہ دہشت گردی کا جو عالم پھیلا ہوا ہے کہ جو جتنا زیادہ مالدار ہے وہ اتنا ہی زیادہ دبنگئی کر رہا ہے اور چھوٹے لوگوں کو اپنے ماتحت بنانے کی پوری کوشش کر رہا ہے اور اپنے ظلم کا نشانہ بنا رہا ہے. یہ حکومتی سطح پر بھی ہے اور یہ ملکی پیمانے پر بھی ہے، یہ سماجی اور معاشرتی اعتبار سے بھی ہے. ہر اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے، اور آپ جس محکمے میں جائیں وہاں پر بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے اللہ رب العزت نے سب کو رزق نہیں دیا تاکہ سب ایک دوسرے کے محتاج ہوں، بلکہ وہ مقدور بھر ماپ کر جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. اپنے بندوں کے احوال کو جانتا ہے، دیکھتا بھی ہے. وہی ہے جو بارش نازل کرتا ہے، اور اس وقت بارش نازل کرتا ہے، اس وقت مے برساتا ہے جب انسان بالکل سے مایوس ہو جاتا ہے. وہ چاروں طرف سے کوشش کر کے اور محنت کر کے وہ ہر طرح کر کے کوشش کر کے تھک جاتا ہے اور اب اس کو کوئی امید نظر نہیں آتی، تو اللہ رب العزت بارش برساتا ہے تاکہ رزق پیدا ہو جائے،
اور زمین جو ہے اپجاؤ بن جائے اور اللہ کے بندے جو ہے وہ اپنا رزق حاصل کر لیں۔ ایک جگہ انسانوں کے گناہوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں گرفت کرتا تو سب سے پہلے گویا بارش روک دیتا اور ایک دانہ بھی انسان کو کھانے کے لیے نہیں دیتا۔ اور یہ جو روزی مل رہی ہے سارے لوگوں کو، یہ اللہ کی جو دوسری مخلوقات موجود ہیں، جو جانور دیگر تمام مخلوقات ہیں، اللہ نے فرمایا ان جانوروں کی روزی کی وجہ سے تم کو روزی دی جاتی ہے۔ تمہاری تو روزی تو دانہ ہے، پھل ہے، مقویات ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن جو جانور دیگر تمام مخلوقات ہیں ان کی روزی یہ سب تو نہیں ہے۔ ان کی روزی تو وہی گھاس پھوس اور جو زمین میں چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، ہے نا، خاردار اور جھاڑی نما وغیرہ وغیرہ، وہ ان کی روزی ہے۔ اللہ رب العزت ان کی روزی کے لیے بارش برساتا ہے تو اس کے طفیل میں تم کو بھی روزی مل جاتی ہے، تمہارا غلہ پیدا ہو جاتا ہے، تمہارا پھل پیدا ہو جاتا ہے، تمہارا اناج پیدا ہو جاتا ہے، تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو انسان جب مایوس ہو جاتا ہے، اور آج بھی انسان کو مایوسی ہے، آج چاروں طرف ہاکار مچا ہوا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، یہ دھان کی کھیتی کیسے کی جائے؟ کیونکہ دھان کی کھیتی اگر سوچے کوئی کہ ہم صرف ٹیوب ویل کے اور سمرسیبل کے پانی سے ہم دھان کی کھیتی کر لیں تو دھان کی کھیتی نہیں کر سکتا۔ دھان کی کھیتی کے لیے بارش ضروری ہے۔ اگر ہم نیچے سے پانی نکال کر اس کو لگا بھی دیں اور پیڑ بڑے بڑے ہو بھی جائیں، اس میں صحیح معنوں میں جو پھل لگنا شروع ہوتے ہیں، جو دھان لگنا شروع ہوتے ہیں نا، وہ لگتا ہی نہیں ہے، اور لگتا بھی تو بالکل چھوٹا معمولی ایسا کہ کھانے کے قابل نہیں ہو۔ لیکن جب بارش ہوتی ہے تو وہ دانہ پھولتا بھی ہے، وہ بڑھتا بھی ہے، موٹا بھی ہوتا ہے، اور وہ کھانے کے قابل بھی ہوتا ہے۔ عجیب اللہ کا نظام ہے۔ تو وہ بارش برساتا ہے جب وہ انسان مایوس ہو جاتا ہے اور اپنی رحمت عام کر دیتا ہے، کیونکہ وہی کام بنانے والا اور قابل تعریف ہے۔ آگے ذکر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی نشانیاں کیا ہیں۔ اس نے فرمایا کہ آسمان سارے کے سارے اور زمین، یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں۔ ایک تو آسمان، ساتوں آسمان پیدا کیے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور ان ساتوں آسمان کے مثل اللہ رب العزت نے زمین بھی پیدا فرمائی، یعنی 7 آسمان اور 7 زمینیں۔ وہ 7 زمینیں کیسے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں اور آپ کو اس کا صحیح معنوں میں علم نہیں ہے۔ ہم نے تو صرف ایک اپنی تحقیق کے مطابق اتنا کیا ہے کہ اسی زمین کا جو گولا ہے، اسی زمین کی ہم نے 7 پرت کی، یہ مٹی کی پرت ہے، یہ پانی کی پرت ہے، یہ اس کی پرت ہے، یہ آگ کی پرت ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہم نے اپنے اعتبار سے اسے جس اس میں چاہا ہم نے اسے وہ کر دیا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے 7 آسمان کس طرح طبق در طبق، یعنی منزل در منزل ہم نے پیدا کیا۔ ایک منزل یہ ہے، اس کے اوپر دوسری منزل، اس کے اوپر تیسری منزل وغیرہ وغیرہ۔ ایک آسمان کا دوسرے آسمان سے کوئی تعلق نہیں، وہ آسمان الگ ہے، یہ آسمان الگ ہے۔ ہاں، دنیاوی آسمان کو اللہ رب العزت نے ستاروں سے، کہکشاؤں سے جو کیا کیا، کہکشاؤں سے کیا بولتے ہیں کہ اس نے مزین کر دیا، آراستہ اور خوبصورت بنا دیا۔ دیگر آسمان کے بارے میں اللہ نے ایسے نہیں بولا۔ ویسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زمین بھی ہم نے اسی طرح پیدا کی، تو 7 طبق میں وہ زمین بھی ہے۔ اب وہ 7 طبق میں وہ زمین کیسے ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک زمین یہ مکمل ہماری زمین ہے، اس کے نیچے دوسری زمین ہو سکتی ہے، اس کے نیچے تیسری ہو سکتی ہے، اس کے نیچے چوتھی ہو سکتی ہے۔ ایک وہ ہے جو ہم نے صرف اپنے پرت کے اعتبار سے بتایا، تو اگر پرت کے اعتبار سے ہے تب بھی کوئی غلط نہیں ہے، قرآن کے اور حدیث کے روشنی میں کوئی غلط نہیں ہوگا، لیکن جس اعتبار سے اللہ نے بیان فرمایا ہے اس اعتبار سے حقیقت یہ کہ ابھی ہم نے تحقیق کی ہی نہیں، نہ ہم اس تحقیق تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے آگے ایک چیز اور فرما دی، وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور اللہ کی نشانیاں وہ تمام مخلوق ہیں، رینگنے والے جانور ہیں، چلنے پھرنے والی مخلوق ہے۔ زمین پر جو چیز چلتی ہے، یعنی ٹیک کر اپنے پاؤں یا کیا بولتے ہیں پیٹ کے بل وغیرہ وغیرہ، تو اللہ رب العزت نے انہیں دابہ کے ذریعے تعبیر کیا ہے۔ اسی دابہ میں انسان بھی شامل ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا جانور نہیں ہے جس کا رزق اس دنیا میں نہ ہو۔
دنیا میں جتنی مخلوق موجود ہیں، زمین پر رینگنے والی جتنی مخلوق موجود ہیں، وہ پانی کے بھی اس میں شامل ہیں اور وہ بھی اس میں شامل ہیں جو خشکی پر ہیں، وہ تمام مخلوق ایسی ہیں جن کا رزق اللہ رب العزت نے دنیا میں لکھ دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وما بث فیہما من دابہ، ساتوں آسمان اللہ نے پیدا کیا، نشانی ہے، ساتوں زمین اللہ نے پیدا کیا، نشانی ہے، اور ان دونوں میں کے درمیان وما بث فیہما، اور ان دونوں میں، دونوں کے درمیان نہیں، دونوں میں، یعنی ساتوں آسمان میں، ساتوں زمین میں اللہ رب العزت نے دیگر مخلوقات پیدا کی ہیں جن کا رزق اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ ہم تو ابھی تحقیق کر رہے ہیں کہ یہاں پر پانی کے آثار پائے جا رہے ہیں، یہاں پر مخلوق ہو سکتا ہے رہی ہو، یا ہو سکتا ہے کبھی پیدا ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم تو ابھی صرف اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ کہیں پر کہیں تھوڑا سا ایسا لگ جائے کہ پہاڑوں کے بیچ سے کوئی پانی نما چشمہ نما چیز نظر آ جائے تو فوراً اس کا فوٹو کھینچ کر جو ہے سیٹلائٹ سے ہم دنیا میں بھیجتے ہیں اور دکھانا شروع کرتے ہیں دنیا کو کہ یہاں پر ہم کو ستارے کیا بولتے ہیں، چاند پر، پلوٹو پر، نیپچون پر، فلا پر، مریخ پر، یہ جو ہے ہم کو یہاں پر کچھ پانی کے آثار دکھائی پڑے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی زمانے پہ یہاں پر دریا جاری رہا ہو، وغیرہ وغیرہ دیگر مخلوقات یہاں پر رہی ہوں۔ ہم صرف یہاں تک ابھی قائم ہیں، حالانکہ ہمیں مخلوق نہیں ملی۔ ہاں، اگر کوئی مخلوق ہمیں ملی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنسی اعتبار سے، اپنے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہم نے ایلین مخلوق تیار کی ہے، یا یہ کہ وہ کیا بولتے ہیں سمندر میں کون سی مخلوق جو لڑکی ہوتی ہے، فش، کون سی فش کہلاتی ہو؟ نہیں، پری، جل پری۔ تو وہ جل پری ابھی تک تو جو تحقیق سے معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مچھلی کی شکل ایک چیز بنائی جاتی ہے، پورا ایک ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، کسی عورت کو پورا وہ پہنا کر اس میں وہ گھمایا جاتا ہے، وہ مچھلی میں چل کے وہ جل پری دکھائی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن صحیح معنوں میں ابھی جل پری کسی کو دکھائی نہیں پڑی، لیکن بہرحال اس کی تلاش میں لوگ ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کی مخلوق ساتوں آسمان میں، ساتوں زمین میں موجود ہو۔ اور پھر یہ جو بیکٹیریاز موجود ہیں یہ بھی تو مخلوق ہے، ان کے اندر بھی تو جان ہے، جان تو ان کے اندر بھی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں مخلوق، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور وہ اپنے تمام مخلوق کو، تمام چیزوں کو جب چاہے، جس وقت چاہے قدرت رکھتا ہے کہ ان کو جمع کر دے اور اکٹھا کر دے، اور اللہ رب العزت اکٹھا کرے گا۔ اس دن صرف انسانی نہیں اکٹھا ہوں گے، تمام مخلوقات اکٹھا ہوں گے، اور سب کا گویا حساب کتاب ہوگا، سب کا محاسبہ ہوگا، لیکن ان تمام مخلوقات کا محاسبہ ان کے اعتبار سے ہے۔ ان میں کیا ہوا کہ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جیسے کہ ایک سینگ والی بکری نے غیر سینگ والی بکری کو سینگ مار دی، اسے چوٹ لگ گئی، تو آخرت میں اس منڈی بکری کو اللہ سینگ دے گا، کہے گا اس کو مار، تو وہ اس کو مارے گا، اس کو بدلہ مل جائے گا، اس کے بعد اللہ کہے گا تو دونوں مٹ جا، وہ دونوں کے دونوں مخلوق مٹ جائیں گے، ختم۔ اسی طرح بھینس کا، گائے کا، دیگر تمام مخلوقات کا ہوگا کہ ایک مخلوق نے، ایک جانور نے دوسرے کے اوپر جو ظلم ڈھایا، اللہ رب العزت اتنی طاقت اس کو دے گا کہ تو اس کو اس سے بدلہ لے، وہ اس سے اتنا بدلہ لے گا، اللہ کہے گا مٹ جا، وہ مٹ جائیں گے، ان کا کھیل ختم۔ یہی ان کا محاسبہ ہے، یہ ان کی قیامت ہے۔ باقی جتنے ہیں دو مخلوق، انسان اور جنات، فرشتوں کا حساب کتاب ہونا ہی نہیں، تو غیر مری چیز اللہ کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہر وقت عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ دیگر تمام مخلوقات ہیں جو یہ اجباری طور پر اللہ کی کیا بولتے ہیں تعریف میں لگے ہوئے ہیں، پیڑ پودے، سورج، ستارے، ساری چیزیں، تو یہ سب جو ہیں یہ اللہ کی کیا بولتے ہیں کہ عبادت میں ہر وقت لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کی تسبیح کو جانتا ہے، نافرمانی نہیں کر سکتے، ان کا حساب کوئی نہیں، جو اللہ نے ان کو حکم دیا وہ کر رہے ہیں، ختم کھیل۔ صرف دو کا حساب صحیح معنوں میں رہ جائے گا، ایک انسان اور ایک جنات۔ پھر ان کے عمل کا محاسبہ ہوگا، کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ اب اس کسی نے اچھا عمل کیا تو اللہ نے فرمایا کہ نزد لہو فی حرسی، ہم اس کو اس کے کھیتی میں خوب عطا کریں گے۔ جس نے آخرت کی کھیتی کی، ہم آخرت کی کھیتی میں اس کو خوب سے خوب نوازیں گے، اور جس نے صرف دنیا کی کھیتی کو پسند کیا اور دنیا کی کھیتی میں، دنیا کی کمائی میں، دنیا کی محبت میں لگا رہا اور آخرت کو وہ بھول بیٹھا، تو دنیا میں ہم اس کو جتنا چاہیں گے دے دیں گے، زیادہ بھی دے سکتے ہیں اور کم بھی دے سکتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ دنیا کی محبت میں کوئی لگا ہوا تو اس کو صرف مال ہی مال دنیا میں مل جائے گا، وہ غریب نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ایک وقت کوئی امبانی موجود ہے، اڈانی موجود ہے، جس کو اللہ رب العزت نے ارب پتی خراب پتی بنایا، تو انہی غیر اللہ کے منکروں میں سے
غیر منکروں مطلب کہ اللہ کے منکروں میں سے، اللہ کے نافرمانوں میں سے، اللہ کا انکار کرنے والوں میں سے آپ کو وہ بھی ملیں گے جو بھیک مانگ رہے ہوں گے، وہ بھی ملیں گے جو روزانہ محنت مزدوری کر کے بدقت اپنی روزی کما رہے ہوں گے، مشکل سے ان کے گھر کا گزارا بھی ہو رہا ہوگا۔ تو یہ ایمان والوں میں بھی ہے، یہ غیر ایمان والوں میں بھی ہے۔ تو اللہ تو دنیا میں جس کو جتنا چاہتا ہے اپنے اعتبار سے وہ رزق دیتا ہے، لیکن آخرت کا وعدہ اللہ کا دوسرا ہے۔ ایک کرو گے کم از کم 10 دیں گے، یہ تو وعدہ ہے۔ ایک کرو گے کم از کم 10 دیں گے، ورنہ 700 گنا دیں گے، ورنہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے گا اس میں اضافہ کر کے دے دے گا۔ اب رہا معاملہ جمع کرنے پر، تو اللہ اس پر بالکل قادر ہے، جیسے تم کو دنیا میں بھیجنے پر قادر ہے، دنیا میں تم کو پھیلا دینے پر قادر ہے، ویسے ہی اللہ رب العزت آخرت میں تم سب کو جمع کرنے پر بھی قادر ہے۔ بس اللہ رب العزت آخرت میں جب ہم سب کو جمع کرے تو اس دن کے رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو بچائے اور اپنی رحمت میں ہم سب کو ڈھانپ لے اور ان لوگوں میں شامل فرما دے جو دائیں جانب والے ہیں، جو جنت میں جانے والے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا